لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انگریزی کے اس اگست مہینے کی 14 تاریخ کو یوم آزادی پاکستان منائی جاتی ہے. جس دن پاکستان وجود میں آیا اس دن اگر انگریزی مہینوں میں سے اگست کی 14 تھی تو اسلامی مہینوں میں سے رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی، جس کو زیادہ تر علماء شب قدر کی رات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم اہل پاکستان پر بہت بڑا انعام و احسان ہوا. پاکستان کا وجود کیوں پاکستان کیوں معرض وجود میں آیا؟ مسلمان جیسے انگریز سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے اور انگریز سے آزادی کی تحریک کی بنیاد ہمارے اکابر علماء کے فتاوی تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ چلتا ہے، پھر ان کے بعد حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید، اور ان کا ایک بہت بڑا لشکر اس جنگ آزادی کے لیے لڑتا ہے. پھر اکابرین میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور ان کی جماعت اس مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. تو اصل بنیاد رکھنے والے ہمارے یہ اکابر ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا تصور یہ علامہ اقبال نے دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال کی ذہن سازی بھی ہے، لیکن علامہ اقبال سے بھی پہلے پاکستان کا تصور یوں کہہ دیں ایک مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا تھا. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں کہ جب پاکستان کی تحریک چلی اور مسلم لیگ اس میں آگے تھی اور مسلم لیگ کی قیادت محمد علی جناح صاحب کر رہے تھے، تو محمد علی جناح صاحب کے ایک بیان میں تھا کہ پاکستان کی حمایت اور تائید میں، ہماری اس تحریک کی تائید میں ایک اتنے بڑے عالم ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء ایک پلڑے میں ہوں اور وہ عالم دین دوسرے پلڑے میں ہوں تو ان کا پلہ بھاری ہوگا، اور وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب انگریز سے آزادی حاصل ہو گئی اس کے بعد ہندوؤں کے ظلم و ستم کا خطرہ بھی بہت تھا. تو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہ تحریک چلی کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دی جائے، اور اس ریاست کا نام اس وقت پاکستان رکھا گیا.
اس کو ہمارے عام عوام وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہوئی۔ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یعنی ہندو مسلم بھئی ایک طرف ہندو ہے، ایک طرف مسلمان ہے، اور ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے، لہذا مسلمان کو الگ وطن دیے جائے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ مسلم اور غیر مسلم قوم، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں، مسلم اور غیر مسلم قوم الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے مسلمان قوم کو الگ ملک دیا جائے۔ اس نظریے سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جب مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم کے اعتبار سے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو پھر پاکستان کی بنیاد مذہب پر ہے یا سیکولرزم پر ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی۔ محمد علی جناح صاحب کے کئی بیانات کے حوالے دیے جاتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ ہم الگ ریاست چاہتے ہیں جہاں مسلمان قرآن و سنت کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، خلفائے راشدین کا طرز نظام ہوگا۔ اس لیے آج یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے کہ جی پاکستان کی بنیاد سیکولرزم پر ہے یا مذہب اسلام پر ہے۔ ظاہر ہے جب اس تحریک کو چلانے والے مسلمان تھے، اور یہ نعرہ تو اب تک بھی مشہور ہے، اور لاہور کے ایک سڑک کے کنارے پر لکھا ہوا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ اس کا معنی بھی یہ نہیں تو اور کیا معنی ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر قائم کیا گیا؟ اور کلمہ کیا ہے؟ مذہب نہیں، ظاہر ہے مذہب ہے، تو کلمے والا پاکستان کو مذہبی ریاست سمجھے، اسلامی ریاست سمجھے۔ ہاں، اگر کلمے سے ہی چھٹی کرنی ہے اور کلمے کو جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے، پھر کوئی نظریہ رکھتا ہے کہ جی یہ تو محمد علی جناح صاحب سیکولرزم کے لیے یہ ساری محنت کر رہے تھے۔ کیا سیکولرزم کے لیے کلمے والوں نے قربانیاں دی تھیں؟ جانیں قربان کی تھی، بچوں کو یتیم کرایا تھا، بیویوں کو بیوہ کرایا تھا، اور کتنوں کی بیٹیاں اپنی جان بچا کر ملک پاکستان نہ آ سکی، بلکہ وہ تنے تنہا اپنی اولاد تک کو چھوڑ کر اپنی جان پاکستان میں لے آئے۔ کئیوں کی بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں کے پاس رہ گئی ہیں۔ ملک پاکستان کی بنیاد تو ایسی قربانیوں پر رکھی گئی، تو اس لیے یہ اسلامی ریاست ہے، اور اسلام کے نام پر اس کا وجود ہوا۔ اب جب اسلام کے نام پر اس کا وجود ہوا، اس کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد ہر کلمے گو پر پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پاکستان کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے ہم اس نعمت کے شکر گزار کتنے ہیں اور ناشکر کتنے ہیں۔ شکر گزار کو ہی قدردان کہتے ہیں، ناشکرے کو ناقدرہ کہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی کتنی قدر کی اور کتنی ناقدری کی؟ زیادہ تعداد پاکستان کے ناقدروں کی ہے، ناشکروں کی ہے، جنہوں نے پاکستان جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر نہیں ناشکری کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ عذاب کی وعید سنائی، ناشکری کی حد نہیں ہے۔ نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی کئی صورتوں میں ہم پر پڑ رہا ہے، کئی صورتوں میں ہم پر پڑ رہا ہے۔ ہر کوئی مشکلات کا رونا روتا ہے، یہ گندی حکومت آ گئی۔
یہ اچھی حکومت آ گئی، یہ جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی ناشکری کو نہیں سوچا، اور یہ نہ سوچا کہ ناشکری کا نتیجہ ہی یہ حالات ہیں۔ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ میں ہیں ہم، اور پھر عذاب پکڑ جس صورت میں اللہ چاہے۔ اب بھی وقت ہے، جب تک پاکستان کا وجود ہے تب تک وقت ہے کہ ہم ملک پاکستان کے وجود جیسی عظیم نعمت پر اللہ کی شکر گزار بنے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ جو نعمت ملے اس نعمت پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، احکام شریعت پر عمل کیا جائے، وہ کیا جائے جسے اللہ خوش ہوں، وہ نہ کیا جائے جسے اللہ ناراض ہوں۔ بچپن سے اولاد کو ماں باپ نے پالا، اب اولاد جب نافرمان بن جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نمک حرام ہے۔ ہم اللہ کے نمک حرام ہیں، وجود دیا اس کی قدر نہیں کی، ملک میں کتنے ذخائر اللہ نے دیے، قدر نہیں کی، تو ہم اللہ کے اس عظیم نعمت کے نمک حرام ہیں۔ اس نمک حرامی سے نکل کے نمک حلالی کرنی پڑے گی۔ اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں ہمیں ان سے نکلنا ہوگا، جتنے ضروری احکام ہم سے چھوٹتے ہیں ہمیں وہ کرنے ہوں گے، تب ہم ملک کے قدردان، اللہ کی نعمت کے شکر گزار ہیں۔ جن لوگوں نے اس ملک کے لیے خون پسینہ دیا تھا وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ ہم نے اپنے ان بڑوں کی قربانی کو بھی نہ سمجھا۔ اب یہ جو نئی نسل آئی ہے، ان کے بعد کی نئی نسل، انہوں نے پاکستان کی آزادی منانا یہ سمجھا ہے، جھنڈیاں لگا لو، سائیکل پر بھی، موٹر سائیکل پر بھی، اور گاڑی پر بھی، اور گھر پر بھی، بس جھنڈیاں لگا لو، بیچ لگا لو یہاں پر پاکستان کے جھنڈے کا، بس یہ ہم آزادی منا رہے ہیں۔ اور بڑے لوگ شرابیں پی کر، خرمستیاں کر کے اور گندی عورتوں کو نچوا کر آزادی مناتے ہیں، یوم آزادی۔ دیکھنا وہ کیسے منائیں گے وہ، یہ تو اللہ کو اور غصہ دلانا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے کتنے سال بعد گیا، میں نے یاد نہیں کیا کہ کتنے سال بعد ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ سن 47 میں ملک آزاد ہوا، یعنی کہ 23 سال ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت کو 23 سال ہوئے تھے، اور ہم نے وہ 23 سال بھی ناقدری اور ناشکری میں گزارے تھے، جس کے نتیجہ میں اللہ کا عذاب یہی آیا کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کا حصہ تھا وہ چلا گیا۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کو جاتے بھی نہ دیکھا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی نہ سمجھا کہ اللہ کی سزا ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا سمجھے کہ اللہ کی سزا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنبھلے تو ہم پھر بھی نہیں، بنگلہ دیش جانے پر ہم سنبھلے تو نہیں، جب ہم نہیں سنبھلے تو پھر کسی اور صورت میں بھی اللہ کی سزا آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارا جذبہ ایمانی، ہماری حس احساس اتنی مردہ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر سارا ملک بھی چلا جائے، خدا نہ کرے سارا ملک بھی چلا جائے تو عبرت کسی کو نہیں ہوگی، بلکہ ملک جا رہا ہوگا، اور ملک کا جوان اس وقت ملک کی قوم، ملک کے افراد کی تباہی کے وقت بھی ان کی جیبیں خالی کر رہا ہوگا، ان کے گھروں میں گھس کے لوٹ مار کر رہا ہوگا۔ یہی قدر ہے۔ ابھی امن ہے، امن کا مطلب یعنی کہ شکر ہے ہمارا ملک باقی ہے، لیکن باقی ملک کے وقت بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کوئی ڈاکو ہے اور کوئی چور ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی حرام کار ہے، کوئی حرام خور ہے۔ اللہ ہی معاف کرے، ناشکری میں تو ہم بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہماری کیا ہے؟
ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر کریں۔ نئی نسل کو یہ ذہن بوڑھوں نے دینا ہے، بڑوں نے دینا ہے۔ اگر بڑوں کا بھی یہ ذہن نہیں تو نئی نسل کو کون ذہن دے گا؟ یہاں پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے، ہم ایک طاقت سے آزاد ہوئے تو دوسری طاقت کی غلامی میں چلے گئے، پھر کیا آزاد ہوئے؟ ہم ایک طاقت سے آزاد ہوئے، انگریز سے آزادی ملی، برطانیہ سے آزادی ملی، اور امریکہ کی غلامی میں چلے گئے۔ جو جتنا زیادہ چاپلوس ہو ان کا وہ اتنا ان کا زیادہ غلام ہے، وہ اپنے غلام کو لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ملک تو بن گیا، اب کون صدی اس کو گزر چکی ہے، کون صدی؟ اب ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ ہم خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے واسطے ملک اور قوم کے خیر خواہ بنیں، بس خلاصے کے طور پر یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے خیر خواہ بنیں۔ اب پھر ہر بندہ سوچے، اور یہ سوچنا تو فرض ہے پاکستان کے ہر باشندے پر کہ وہ ملک کا اور قوم کا خیر خواہ ہے یا نہیں۔ وہ جو حرکتیں کر رہا ہے وہ ملک اور قوم کی خیر خواہی کی ہیں یا بدخواہی کی ہیں۔ اگر ہماری حرکتیں ملک و قوم کی خیر خواہی کی ہیں تو پھر ہم اپنے وطن کے محب ہیں، محب وطن ہیں، اور اگر ہماری ساری حرکتیں ملک و قوم کی بدخواہی کی ہیں تو پھر ہم محب وطن نہیں ہیں، دشمن وطن ہیں، دشمن وطن۔ اور دشمن بھی دوست کی شکل میں ہوا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین جو پیدا ہوئے تھے وہ دوست کی شکل میں دشمن تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کو شروع دور سے اب تک جتنا نقصان منافقین نے دیا ہے اتنا کسی کافر نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کھلے کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں کیا، صرف 2 آیتوں، اور منافقوں کے ذکر کے لیے 13 آیتیں ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ یہ منافقین تم مسلمانوں کے مارے آستین ہیں، جتنا یہ تمہیں اور اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ اس کو نہ سمجھے تو یوں سمجھ لیں کہ میں ایک فرد ہوں، آپ ایک فرد ہیں، آپ کے کتنے دوست ہیں اور کتنے دشمن ہیں۔ دوستوں میں آپ کے کوئی وہ بھی ہیں جو اوپر سے دوست ہیں اور اندر سے دوست نہیں ہیں۔ جب کبھی بھی آپ کو تنازعات میں، دوسرے معاملات میں نہیں، تنازعات میں یہ جو اختلافات اور جھگڑے ہوا کرتے ہیں ان میں جب کبھی آپ کو نقصان پہنچے گا یہ وہ دوست پہنچائے گا جو اندر سے دشمن ہے۔ اگر یوں بھی نہ سمجھے تو ایک اور مثال سے سمجھ لیں۔ آپ کے محلے کے ایک گھر میں چوری ہو گئی، چوروں نے جا کے ایک باکس کھولا، زیورات اسی باکس میں تھے اور رقم بھی اسی باکس میں تھی، کسی اور باکس میں نہیں۔ انہوں نے کسی اور باکس کو جا کے ہاتھ نہیں لگایا، اسی پر پہنچے۔ یہ کیوں اسی پر پہنچے؟ یہ تو چوری کرنے آئے تھے، اس سے پہلے تو آپ کے گھر میں یہ نہیں آئے تھے۔ یہ جو چوری کرنے آئے تھے اس سے پہلے تو ان کا آپ کے گھر میں آنا جانا نہیں تھا۔ پھر ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے پاس زیور بھی ہیں اور ان کے پاس رقم بھی ہے؟ وہ آپ کے کسی پڑوسی نے بتائی ہوگی، جو آپ کے گھر آتا جاتا ہے، اور صبح کو وہ افسوس بھی کرے گا کہ سنا ہے آپ کی چوری ہو گئی ہے، بڑا افسوس ہوا، آپ ایسا کرو، آپ ویسا کرو، مشورے بھی دے گا۔ یہ وہ آستین کا سانپ ہے۔ وہ چور جو باہر کا چور تھا دراصل اس نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اس آستین کے سانپ نے نقصان پہنچایا ہے، جو بنتا ہمارا خیر خواہ تھا۔ ہم ملک پاکستان کے حق میں اور قوم کے حق میں بہت بڑی تعداد منافقین لوگ ہیں، اپنے ملک کے حق میں اور قوم کے حق میں ہماری بہت بڑی تعداد منافقین لوگ، انہی کی سازشوں سے ملک تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، ترقی نہیں کرتا، تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا بات بیان کی جائے، وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میرے مقتدی بھی وقت پر آنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم لوگ ملک کو ضائع کرتے ہیں۔
کیا جسے سڑک کا ٹھیکہ دیا گیا وہ منافق نہیں ہے جس نے اس میں سے بہت کچھ تو اپنی جیب میں ڈالا اور کچھ سڑک پہ ڈالا؟ جسے بجلی کی ایک لائن بچھانے کا کہا گیا اس نے لائن بچھائی، فنڈ بہت سا لیا اور بہت سا اپنی جیب میں اور کچھ لگا لیا۔ کیا یہ منافقین نہیں ہے ملک کے حق میں، قوم کے حق میں؟ یہ ہمارا روڈ تو ایسے ہی بنانے والے بناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بددیانتی چھوڑوں، دیانت داری اختیار کروں، خیانت چھوڑوں، امانت دار بنوں، سوچو ہی نہیں، پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تحصیلدار منہ کھولے ہوئے ہے اور پٹواریوں نے منہ کھولا ہوا ہے، اور محکمہ بابٹا کا تو ایک فرد اس نے منہ کھولا ہوا ہے۔ صوبہ سرحد پھر سارے ملک میں ترقی نہیں کرتا، نہ تعلیم میں نہ ظاہری سہولیات میں۔ کیوں؟ تعلیم میں سفارش بھی چلتی ہے اور نقل بھی چلتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ملک کے باشندے ملک کے نہیں، کسی اور کے۔ زبان پر کلمہ ہے، یہ تو ہمارے کیڑی والے ہندو بھی زبان پر کلمہ بول لیتے ہیں، یہ ہمارے کیڑی والے دوستوں سے پوچھ لو، وہ بھی ہمیں اعتماد دلانے کے لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسی ہی بات ہے۔ اور وہ جب کلمہ بولتے ہیں وہ اندر باہر سے سچ بول رہے ہوتے ہیں، اور مسلم یہ کلمہ بھی بولتا ہے اور اندر سے جھوٹ بول رہا، دل میں کہتا ہے کہ میں سچ نہیں بول رہا، لیکن کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سچی بات ہے، اس بات میں پر۔ ہمارے علاقے میں بابٹا نے کیا کیا ہوا ہے؟ عوام بل ادا نہیں کرتی، بجلی چوری کرتی ہے۔ کوئی آپٹا والا بیٹھا ہوگا، ذرا یہ اپنے اندر پہر کے کام تو کھول لے۔ عوام بجلی چوری کرتی ہے، بل ادا نہیں کرتی۔ یہ جو میٹر ریڈر صاحب ہے نا، ہر علاقے کا، ہر شہر کا، ہر گاؤں کا، اس میٹر ریڈر صاحب نے ان کو چور بنایا ہے۔ ہر مہینے کا 500 مجھے دے دو، بس تم فری ہو، 500 مجھے دے دو، میری جیب میں آ جائے۔ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی جہنم کی آگ جمع کر رہا ہے، لیکن اس احمق کو، اس نادان کو، ملک و قوم دشمن کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ میں اپنے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں یا دوستی کر رہا ہوں۔ یہ دوستی کا طرز نہیں ہے، یہ دشمنی کا ہے۔ ان ظالموں نے خدا ان سے انتقام لے لے، سارے میٹر ریڈروں سے۔ اب یہ ملک و قوم کے خیر خواہ جج صاحب بکتے ہیں لاکھوں پر، بڑے جج لاکھوں پر بکتے ہیں، اور لاکھ یا 50,000 تک چھوٹے جج بھی بک جاتے ہیں۔ یہ انصاف دیں گے اور یہ کام جو کر رہے ہیں یہ ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اندازہ یہ لگتا ہے ہماری قوم بھی اسلام نہیں چاہتی۔ پچھلی حکومت آئی، ہمارے بہت سے نوجوانوں نے، جنہیں اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک مرد بنایا تھا، اپنی شکل و شباہت اور خصوصاً اپنا چہرہ اور اپنا سر انہوں نے عورتوں والا بنایا۔ آزادی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، آزادی ہے۔ اب اپنے میں بھی تبدیلی کرنی تھی کہ ہم کو مرد کیوں بنایا اللہ نے، عورت بنایا، چلو ہم اپنے کو عورت بنائیں۔ تو سرخی تو نہیں لگائی، پاؤڈر لگایا، اور سر کے بالوں کو بھی ایسا بنایا جیسے عورتوں کے بال ہوں، اور کپڑے بھی سفید نا، کپڑے بھی ایسے بنائے۔ دور سے دیکھنے والا جب تک قریب نہ جائے نہیں پہچان سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، قریب جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکا ہے۔ توفہ ہے ایسے مردوں پر جو عورتیں بننا چاہتے ہیں، خدا کی لعنت برستی ہے ایسے مردوں پر، حدیث ہے۔ اب یہ لوگ چاہیں گے کہ اسلام آوے۔ جس جماعت سے ہم ملک و قوم یا دین اسلام کی خیر خواہی کی توقع رکھتے ہیں وہ بھی ایسی ہی نکلتی ہے۔